السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈ، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، جس سبجیکٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں، سبجیکٹ نیم ہے ہمارے پاس میتھمیٹیکل اسٹیٹسٹکس سیمسٹر 7۔ اٹ مینز یہ بی ایس میتھمیٹکس میں سیمسٹر 7 میں پڑھائے جانے والا کورس ہے۔ اس میں ہم ڈفرنٹ اسٹیٹسٹکس کی پرابلمس کو ڈسکس کریں گے ان فارم آف میتھمیٹیکل۔ تو اس کی کورس آؤٹ لائن ابھی آپ کے ساتھ میں تھوڑی سی شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم اس کے چیپٹر 1 کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ چیپٹر 1 نیم ہے ہمارے پاس یونٹ 1 پرابیبلٹی اینڈ کنڈیشنل پرابیبلٹی۔ تو پرابیبلٹی کو بھی سیکھیں گے اور اس کی کنڈیشنز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا کوڈ آپ جان لیں۔ کوڈ میتھس 404 کے نام سے آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے کورسز کے۔ اس کے کچھ ٹاپکس میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس پرابیبلٹی، سیکنڈ ون رینڈم ویریبل، تھرڈ ون پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن۔ ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہم یہاں پہ کام کریں گے۔ سو فرسٹ آف آل ہم سب سے پہلے سیکھیں گے پرابیبلٹی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس۔ یہ میں نے نیکسٹ پیج اسکرول ڈاؤن کر دیا۔ بیٹا سب سے پہلے پرابیبلٹی کی ڈیفینیشن ہے، دا ورڈ پرابیبلٹی ہیز ٹو بیسکس میننگ۔ مطلب جو ہمارے پاس پرابیبلٹی ہے اس کے دو میننگس یہاں پہ ہم نکالیں گے۔ فرسٹ ون بیٹا ہمارے پاس ہوگا کوانٹیٹیو میئر انسرٹینسی، مطلب شعور نہ ہوں آپ، مطلب کوانٹیٹیو سے مراد کہ نمبرز میں آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے، ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوانٹیٹیو میئر آف انسرٹینٹی۔ سیکنڈ ون بیٹا آپ کے پاس ہوگی میئر آف ڈگری آف بلیو ان اے پارٹیکولر اسٹیٹمنٹ، مطلب کسی اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ آپ پرابیبلٹی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سینس میں آپ اس کا مطلب لے سکتے ہیں۔ انسرٹینٹی اے کرو، ایک کرو بھی ہوگا when we toss a coin their dice through a dice draw a card then in all these cases in measure to and probability۔ بیٹا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا انسرٹینٹی ایک کرو ہی ہے، کرو ان سینس میں کہ جب آپ کوائن کو ٹاس کر رہی ہوتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں، تھرو اے ڈائس، ایک ڈائس کو تھرو کریں گے تو پھر آپ چیک کر سکتے ہیں، ڈرا اے کارڈس، کارڈس کی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ ون بیٹا ہمارے پاس اب آتا ہے رینڈم ایکسپیریمنٹ۔ تو بیٹا رینڈم ایکسپیریمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو an experiment which produce different result even these it is repeated the same number of times under similar conditions۔ it means آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ an experiment ایسا ایکسپیریمنٹ جو ہمیں پروڈیوس کیا کر کے دے، ڈفرینٹ ریزلٹس پروڈیوس کر کے دے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ جب تک یہ ریپیٹیڈ یا سیم نمبر آف ٹائمز میں سملر کنڈیشن نہ آئے ہمارے پاس، تو اس طرح کو ہم رینڈم ایکسپیریمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لائک یہاں پہ ایک ایگزامپل اس نے دی ہے ٹماٹوز، اٹ مینز ایک ریری آپ سمجھ لیں، ایک ریری کے اندر ٹماٹروں والی ریری ہے جو ہمارے لیبرس نے اکثر روڈس پہ لگائی ہوتی ہیں نا، اس میں دیکھیں نمبر آف ٹماٹرز کتنے زیادہ ہیں، تو اس میں کنڈیشنز کیا ہے، سیم نمبر آف ٹائمز، سیم دیکھیں نا، جب ایک آپ یوں سمجھ لیں ایک چھوٹی سی شاپ ہے جس میں صرف ٹماٹوز ہی رکھے ہوئے ہیں پرسن نے، تو وہ ہمارے پاس رینڈم ایکسپیریمنٹ میں آ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے دیکھیں سیمپل اسپیس کہتا ہے a set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment، مطلب یہ ایسا سیٹ ہے جو کنسسٹ کرتا ہے all possible outcomes، مطلب جتنی بھی آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک فروٹس والی شاپ ہے، اب فروٹ والی شاپ میں تو ڈفرینٹ فروٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سیمپلس میں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کنسسٹ ہوگا جتنی بھی پاسبل آؤٹ کمز ہیں، جتنے بھی فروٹس ہیں اس کے پاس، that can result from the random experiment is called the sample space and it is denoted by capital S۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کو کیپٹل ایس سے ڈینوٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل ایک اس کی لیتے ہیں، ایگزامپل ہے ہمارے پاس when we throw a coin ٹوٹل پاسبلٹی ہیڈ ٹو ٹیل، اوبیسلی جب ایک کوئن کو ٹاس کریں گے تو یہاں تو ہیڈ آنے کے چانسز ہیں، یہاں تو ٹیل، سیمپلس میں اس میں ایچ اور ٹی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون بیٹا اگر آپ غور کریں تو فار ٹو کوائنس
مطلب پہلا کوئن ہیڈ ٹیل، دوسرے کوئن میں بھی ہیڈ ٹیل، مطلب یہی اپرچونیٹیز ہے نا بیٹا. تب اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے آپس میں، مطلب کمپیئرنگ کریں گے، ملٹیپلائی تو نہیں کہنے لیکن ملٹیپلائی کے کنسیپٹ سے ہم اس کو کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیڈ ہیڈ، ہیڈ ٹیل، ٹیل ہیڈ اینڈ ٹیل ٹیل، اس طرح کر کے نا آپ دو کوئنس کی ٹوٹل پاسبلٹیز آؤٹ کم دیکھ سکتے ہیں. جب دو کوئن ہوں گے تو 4 پاسبل آؤٹ کمز ہوں گی، ایک کوئن ہوگا تو 2 پاسبل آؤٹ کمز ہوں گی فار 3 کوئنس. اسی طرح بیٹا آپ اس کو ایک نئے کوئن کے ساتھ پروڈکٹ کی شکل میں کمپیئر کر کے لکھیں گے تو آپ کے پاس کتنی آ جائیں گی؟ 8 پاسبل آؤٹ کمز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہیڈ ہیڈ ہیڈ، ہیڈ ٹیل ہیڈ، ٹیل ہیڈ ہیڈ، یا ٹیل ٹیل ٹیل، ہیڈ ہیڈ ٹیل، ہیڈ ٹیل ٹیل، ٹیل ہیڈ ٹیل، ٹیل ٹیل ہیڈ، اس طرح کا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کمپیئر کر رہے ہیں اسی طرح آپ اس طرح کر کے نا آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ایسے ہی کریں گے. سو بہرحال ہم نے فار 1 کوئن 2 کوئن دیکھ لیا، 3 کوئن بھی دیکھ لیا. اب فار ڈائس، اب ڈائس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں. ڈائس، ایک ڈائس مطلب آپ یوں سمجھیں لوڈو کا دانہ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس 6 آؤٹ کمز ہوتی ہیں. جب ہم اس کو اسکرول کرتے ہیں تو یہاں تو 1 آنے کے چانسز ہیں، 2 آنے کے، 3 آنے کے، 4 آنے کے، 5 آنے کے، حالانکہ 6 آنے کے بھی چانسز ہیں. دیر آر 6 پاسبل آؤٹ کمز. یہ بھی آپ نے اس کو میمورائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور 2 ڈائس کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں آپ کے سامنے 2 ڈائس کے لیے ہم نے فرسٹ ڈائس کو اوپر لکھ لیا، سیکنڈ ڈائس کو نیچے لکھ لیا. آبویسلی ہو سکتا ہے کہ جب ہم دونوں ڈائس کو اسکرول کریں تو پہلے پہ بھی 1 آئے، دوسرے پہ بھی 1 آئے. ٹھیک ہے، کیا پتا پہلے پہ 1 آئے دوسرے پہ 2 آئے، کیا پتا پہلے پہ 1 دوسرے پہ 3. اسی طرح آپ نے یہ دیکھیں دیکھتے جانا ہے. کیا پتا پہلے کوئن پہ ڈائس پہ 2 آئے دوسرے پہ 1 آئے، کیا پتا دونوں پہ 2 آ جائے، کیا پتا پہلے پہ 2 دوسرے پہ 3. اس طرح کر کے نا بیٹا آپ نے یہ کمپیئرنگ کرتے جانا ہے سب کے ساتھ کمپیئر کر کے لکھیں گے نا تو یہ ایزیلی آپ ڈسکرائب اس کو کر لیں گے فار 2 ڈائس. تو ادھر آپ لکھیں گے جب 2 ڈائس کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے پاس جو پاسبل آؤٹ کمز ہوتی ہیں وہ 36 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹوٹل کارڈز کی بات کریں تو ٹوٹل کارڈز ہمارے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 52. کارڈز کے لیے بھی ہم سیکھیں گے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے ہم نے پرابیبلٹی کی بیسک ڈیفینیشن، رینڈم ایکسپیریمنٹ دیکھا، سیمپل اسپیس دیکھا اور کچھ کوئن ٹاسک کر کے، کچھ ڈائس کو رولز کر کے ہم نے ڈفرینٹ کنڈیشنز کو میمورائز کیا. تو یقیناً آج کی ویڈیو میں بیسک پرابیبلٹی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم نے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے کنسیپٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. سو ابھی کے لیے بیٹا آپ نے اجازت دینی ہے. اللہ حافظ.